فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. صدق الله العظيم. اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے انسانوں کو ابتدا سے پیدا کیا، ثم يعيده پھر دوبارہ پیدا کرے گا، ثم إليه ترجعون پھر تم سب اس کے پاس واپس بلا لیے جاؤ گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرمین نا امید ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا شریک مان رکھا ہے ان میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، اور خود یہ لوگ اپنے مانے ہوئے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ مختلف قسموں میں بٹ جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ان کو تو جنت میں ایسی خوشیاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں سے پھوٹ رہی ہوں گی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی نشانیوں کو آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت میں اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو عذاب میں حاضر کر دیا جائے گا. جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو انسان کو یہ بات یاد دلائی ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، دوبارہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے انسان کو پیدا کیا ہے. جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا، انسان کا ڈھانچہ نہیں تھا، اس کا جسم، اس کے اعضاء نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی انسان کو جب بنا لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی بنائے گا، دوبارہ بھی انسان کو پیدا کرے گا. جب ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا لیا ہے تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے. آج انسان ایک مشینری بنا لیتا ہے، اس کو نقص ہو جائے، خراب ہو جائے، اس کو انسان دوبارہ بنا لیتا ہے، ٹھیک کر لیتا ہے. ایک گاڑی بنائی گئی، گاڑی حادثے میں تباہ ہو گئی، خراب ہو گئی، اس کو دوبارہ کمپنی بنا لیتی ہے. تو جب انسان یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ نے انسان کو بنایا ہے، تو اللہ کیا دوبارہ انسان کو نہیں بنا سکتا؟ اللہ کیا دوبارہ انسان کو نہیں اٹھا سکتا؟ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ بھی زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون پھر ہم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے. اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو حساب دینا ہوگا. زندگی کیسے گزاری ہے، اللہ کے پاس لوٹ کر ہر ایک چیز کا، ہر ایک عمل کا حساب ہونا ہے اور لوٹایا جائے گا.
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور فرمایا کہ قیامت کے دن مجرم لوگ جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، جنہوں نے غفلت میں اپنے دن گزار لیے ہوں گے، یہ لوگ مایوس ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس انہوں نے نہ اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہوگا، انہوں نے نہ نبی پر ایمان رکھا ہوگا، نہ نبی کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا، نہ انہوں نے کوئی نیک اعمال کیے ہوں گے۔ ان کا دامن نیکیوں سے خالی ہوگا، اعمال سے خالی ہوگا، ان کا دل ایمان سے خالی ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس لیے اب قیامت کے دن تو یہ نیک اعمال ہی کام آنے، ایمان کام آنا ہے۔ تو جب یہ چیز نہیں ہوگی تو یہ لوگ وہاں پر مایوس ہو جائیں گے کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے تو غفلت میں اپنے دن گزار لیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب کا دن ہوگا، تو مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے، مشرک لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا یہ نا امید ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور جن لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہوگا اور ان میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوگا، جن کو اپنا معبود بنایا ہوگا، جن سے یہ حاجتیں مانگتے ہوں گے، جن کے سامنے یہ اپنی باتیں رکھتے ہوں گے، اپنی فریادیں رکھتے ہوں گے، وہ معبود بھی قیامت کے دن ان کے سفارشی نہیں ہوں گے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرُونَ، اور پھر یہ لوگ اپنے مانے ہوئے شریکوں سے خود منکر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، انہوں نے تو ہمیں ویسے ہی گمراہ کر کے رکھ دیا، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن تو وہ تو جزائے عمل ہے، بدلے کا دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے۔ دنیا میں انسان عمل کرتا ہے، دار العمل ہے، اور آخرت دار الجزا ہے۔ وہاں پر تو پھر کوئی پچھتاوا کام نہیں آئے گا کہ تم نے غفلت میں گزارے یا انہوں نے تمہیں برگلا دیا، یہ باتیں تو وہاں نہیں سنی جائیں گی۔ وہاں پر پھر یہ ان سے منکر ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن قیامت کے دن لوگ جو ہے مختلف فرقوں میں بٹ جائیں گے، مختلف قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ جو جہنمی ہوں گے ان کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا، جو جنتی ہوں گے انہیں جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو مختلف قسم کے فرقوں میں یا مختلف گناہوں میں مبتلا ہوں گے انہیں اس طرف بھیج دیا جائے گا، مختلف فرقوں میں، قسموں میں، جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اس کے برخلاف، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، نیک لوگ تھے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے رہے، نبی کی تعلیمات کے مطابق چلتے رہے، زندگی گزارتے رہے، مشکل وقت آیا، مشکل لمحات آئے، دین میں پریشانیاں آئیں، کٹھن مرحلے آئے، تکلیفیں، مصائب آئے، لیکن یہ لوگ عمل کرتے رہے، اعمال صالحہ کرتے رہے، دین سے نہیں ہٹے۔ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، فرمایا کہ ان لوگوں کو جنت میں ایسی خوشیاں عطا فرمائی جائیں گی جو ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گی، ان کے چہروں سے خوشی پھوٹ رہی ہوگی۔ آج انسان کسی ایسے آدمی سے ملے جس سے کئی عرصے کے بعد ملاقات ہو، اس کو دیکھ کر انسان خوش ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے کے اوپر ایک عجیب خوشی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس کو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تو اس طرح انسان کوئی اچھی چیز دیکھ لے، اچھا خواب دیکھ لے، اس کا اثر انسان کے چہرے سے نظر آتا ہے، اس کی خوشی انسان کے چہرے سے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ انسان اگر خواب کے اندر دیکھ لے کہ میں جنت میں گیا ہوا ہوں،
جنت کے محلات میں نے دیکھے ہیں، جنت کی نہریں دیکھی ہیں، وہ خوشی سے لوگوں کو بتائے گا کہ میں نے خواب میں اتنی اچھی اچھی چیزیں دیکھی ہیں، مجھے اتنا اچھا خواب آیا ہے۔ تو انسان کو یہ خوشی انسان کے چہرے سے نمایاں ہوتی ہے، اور جس شخص کو جنت مل جائے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے، کیا اس کو خوشی نہیں ہوگی؟ کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ تو اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کے، جنتی لوگوں کے چہروں سے خوشی پھوٹ رہی ہوگی۔ انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے، اور فرمایا کہ قبر میں انسان جب جاتا ہے، اور یہ قبر انسان کے لیے جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ جب نیک انسان قبر میں جاتا ہے، جنت کی کھڑکی اگر نیک ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تا حد نگاہ اس کو جنت نظر آتی ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کے لیے جہنم اس کے سامنے کر دی جاتی ہے۔ اب انسان کا جسم تو وہ قبر میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی روح جو ہے وہ جنت کو دیکھ رہی ہوتی ہے، جہنم کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کا جسم جو ہے جنت کو دیکھ کر خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے، گناہ گار کا جسم جہنم کو دیکھ کر اس کا خوف محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اور جس طرح انسان خواب دیکھ کر، ڈراؤنا خواب دیکھ کر ڈر جاتا ہے، اچھی چیز دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، نیند میں اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس کا جسم تو اس کے گھر میں ہے، اس کا جسم تو ناگن چرنگی میں اس کا گھر ہے تو وہاں ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کوہ ہمالیہ میں گھوم رہا ہوں، میں تو جو ہے باغات میں گھوم رہا ہوں، میں تو آسمانوں پہ گھوم رہا ہوں۔ جسم تو اس کا یہاں پر ہے، لیکن اس کی روح جو ہے وہ وہاں گھوم رہی ہوتی ہے، اور وہ چیزیں یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان جب قبر میں ہوتا ہے، جسم تو اس کا قبر میں ہوگا، روح اس کی اعلیٰ علیین میں، روح اس کی آسمانوں میں گھوم رہی ہوگی، اور اس کی جس طرح خواب میں انسان چیزیں دیکھ کر اس کا جسم وہ چیزیں محسوس کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح قبر میں بھی انسان اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں اس کی جب روح جائے گی تو اس کا جسم اس جنت کی خوشبو ہے اور اس کی خوشیاں محسوس کر رہا ہوگا۔ جہنم میں اگر اس کی روح جائے گی تو جہنمی کا جسم اس کے خوف سے اور اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جو ہے تکلیف محسوس کر رہا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے اور ان کے چہروں سے خوشی محسوس ہو رہی ہوگی۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے درختوں کو حکم دیں گے کہ میرے اس بندے کو گانا سناؤ، اور فرمائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں میرے ڈر کی وجہ سے، میری یاد میں، میری خاطر گانوں کو چھوڑ دیا، میوزک کو چھوڑ دیا، غلط چیزوں کو چھوڑ دیا۔ آج جنت کے درخت اس جنتی کو گانا سنائیں گے، اور جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جنتی کو گانا سناؤ تو درخت اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، اللہ کی حمد بیان کرے گا، اور اس کی آواز ایسی ہوگی جس طرح کوئی میوزک بھی انسان نے نہیں دیکھا ہوگا، دنیا میں اس کی مثل آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنتیوں کے لیے یہ اعزاز ہوگا کہ ان کو جنت کی آوازوں میں، جنت کے درختوں اور جنت کی ہواؤں کے ذریعے جب اس کے جنت کے پتے، درختوں کے پتے آپس میں ٹکرائیں گے تو اس سے ایک سریلی آواز پیدا ہوگی جو جنتیوں کے لیے ہوگی، اور وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری رکھی ہے۔ اور پھر فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے
اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، نبی کے احکامات کو جھٹلایا اور اللہ سے ملاقات کے منکر ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آخرت میں کوئی ملاقات نہیں ہونی، کوئی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، اللہ سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے، اس کے منکر ہو گئے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر عذاب میں حاضر کر دیں گے، یعنی ہمیشہ ہی ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، ہمیشہ ہی وہ عذاب میں حاضر رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیات میں اپنی حمد و ثنا کو بھی بیان کیا اور نمازوں کا، 5 نمازوں کا ثبوت۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا قرآن میں کوئی ذکر ہے، 5 نمازوں کا ہمیں قرآن سے ثبوت دیں، قرآن سے بتائیں۔ تو یہ آیات جو ہے آگے آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور آج انسان کو ہر چیز قرآن سے چاہیے ہوتی ہے۔ ہر انسان کہتا ہے کہ اس کا قرآن میں کوئی حکم ہے، ہمیں قرآن و حدیث سے جواب دیا جائے، قرآن سے جواب دیا جائے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز کا ذکر قرآن میں ہے، 5 نمازوں کا ذکر ہے، تو ان کو بتایا جائے کہ ہاں قرآن میں نماز کا ذکر ہے، 5 نمازوں کا ذکر اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو ہر چیز ہمارے لوگوں کو قرآن سے چاہیے ہوتی ہے۔ آج تو بچوں کا نام بھی اگر رکھا جاتا ہے تو بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن سے دیا جائے، قرآن سے نام نکال کے دیا جائے۔ اسی طرح کا ایک شخص ایک مرتبہ حضرت شیخ مفتی ضرب علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت میں نے بچے کا نام رکھنا ہے، قرآن سے کوئی نام نکال کے دیں جو کسی کا نام نہ ہو، پہلے کسی نے نہ رکھا ہو۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرآن سے اگر نام رکھنا ہے اور نام کسی نے نہ رکھا ہو تو میرے خیال میں یہ نام اچھا ہوگا کہ آپ ابلیس نام رکھ دیں، یہ نام کسی نے بھی نہیں رکھا، یہ قرآن میں بھی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں حضرت جی یہ نام تو صحیح نہیں ہے، یہ تو شیطان کا نام ہے۔ کہا کہ پھر آپ شیطان نام رکھ لیں، شیطان بھی آج تک کسی نے نام نہیں رکھا، قرآن میں بھی موجود ہے۔ کہنے لگا نہیں حضرت آپ کوئی اچھا نام بتائیں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ فرعون نام رکھ لیں، یہ بھی کسی نے نہیں رکھا اور قرآن میں بھی آیا ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ نہیں حضرت یہ نام تو میں نہیں رکھ سکتا، میرا بچہ شیطان نام کے ساتھ پکارا جائے، ابلیس کے ساتھ، فرعون کے ساتھ پکارا جائے، یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو پھر مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرآن سے ہر بات نہیں نکالی جاتی، اور کئی سارے نام ہیں قرآن میں، انبیاء کے نام اتنے سارے موجود ہیں، ان میں سے نام رکھ لو۔ صحابہ کے نام ہیں، فقہا کے نام ہیں، تابعین کے نام ہیں، بزرگوں کے نام ہیں، ان میں سے کسی کے نام کے ساتھ اپنے بچے کا نام رکھ لو۔ تو ہر بات ہمیں قرآن سے چاہیے ہوتی ہے۔ اور نمازوں کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کہاں نمازوں کا ذکر آیا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے، اور اس وقت بھی جب تم پر صبح آتی ہے، وحین تصبحون، صبح طلوع ہوتی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اللہ کی حمد کی جاتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وعشیہ سورج ڈھلنے کے وقت بھی، وحین تظہرون اور جب ظہر کا وقت آتا ہے اس وقت بھی۔ تو یہاں پر حمد و ثنا کا ذکر آتا ہے صبح کے وقت، شام کے وقت۔ یہاں پر حین تمسون کا جو لفظ آیا ہے، اس سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حین تمسون سے مراد مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ہے۔ وحین تصبحون، صبح طلوع ہوتے وقت اللہ کی تسبیح کرو، اس سے فجر کی نماز مراد ہے، کیونکہ جب صبح طلوع ہوتی ہے تو فجر کی نماز آتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وعشیہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا، اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وعشیہ سورج ڈھلنے کے وقت۔ اس سے
یہ سورج غروب ہونے سے جو پہلے کا وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت، یہ مراد ہے۔ وعشیہ سے وہ وقت مراد ہے، اور اس سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز مراد ہے۔ وحین تظہرون، یہاں سے ظہر کی نماز مراد ہے۔ وحین تظہرون، ظہر کے وقت بھی اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ اور یہاں پر تمسونا، حین تمسونا میں نے بتایا کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے یہ بولا جاتا ہے، اور اگر صریح الفاظ میں اگر عشاء کی نماز کا اگر دیکھا جائے، قرآن سے ثبوت لیا جائے، تو سورۃ النور کی آیت ہے، اس کا ایک جزو ہے، وَمِن بَعْدِ قَبْلِ صَلَاةِ الْعِشَاء، یہ الفاظ ہیں وَمِن بَعْدِ قَبْلِ صَلَاةِ الْعِشَاء، کہ صلاۃ العشاء، یہ الفاظ جو ہے سورۃ النور کی آیت ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ تو عشاء کی نماز کا ثبوت بھی قرآن میں ہے صریح الفاظ میں۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نمازیں قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر، یعنی ظہر سے لے کر، دوپہر سے لے کر، الی غسق اللیل، رات کے تاریک ہونے تک۔ اس میں ظہر کی نماز کا وقت بھی آ گیا، عصر، مغرب، رات ڈھلنے تک، عشاء یہ بھی آ گئی، اور وقرآن الفجر، اور صبح کی نماز میں قرآن پڑھو، فجر میں قرآن پڑھو، فجر کی نماز کا ذکر بھی آ گیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور نبی کے لیے چونکہ تہجد کی نماز ضروری تھی تو تہجد کی نماز کا ذکر بھی آ گیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھیں، جو آپ کے لیے اضافی نماز ہے، نبی کے لیے فرمایا کہ آپ کے لیے اضافی نماز ہے۔ تو یہ آیتیں یہ ہمارے لیے 5 نمازوں کا ثبوت ہے، اور 5 نمازوں کا ذکر اس میں آ رہا ہے، اور صبح شام اللہ کی حمد و ثنا کی جائے۔ اس کے بعد فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتہا، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ قدرت والی ذات ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ مرغی زندہ ہے، اس میں سے انڈا مردہ نکل رہا ہے، انڈا مردہ ہے، اس میں سے زندہ مرغی نکل رہی ہے، چوزا نکل رہا ہے۔ نطفہ یہ مردہ ہے، اس نطفے سے پھر زندہ انسان پیدا ہو رہا ہے، انسان نکل رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ نظام، اور نطفہ مردہ ہے، زندہ انسان سے نکل رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ زمین بنجر ہو جائے اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، سیراب کر دیتا ہے، اس سے پھر جو درخت، پودے اور مختلف بوٹیاں نکل آتی ہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر دے گا، کل قیامت کے دن تمہیں بھی اٹھا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک تو اپنی قدرت بھی بیان فرمائی، 5 نمازوں کا ثبوت بھی یہاں پر آ گیا، صبح شام رات میں اللہ کی حمد و ثنا کرو نمازوں کے ذریعے، اور قیامت کا ذکر بھی آ گیا، اور نیک لوگوں کے لیے خوشخبری بھی، جنت کی خوشخبری بھی سنائی۔ اس کے بعد آگے جمعرات کو 18 ذی الحج آ رہی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یوم شہادت 18 ذی الحج ہے، اور بڑی بے دردی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔
40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں محصور رکھا گیا، گھر میں بند کر دیا گیا۔ باہر سے بلوائیوں نے، باغیوں نے گھر کا گھیراؤ کر لیا، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں جانے دے رہے، پانی نہیں جانے دے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن بھوکے پیاسے رہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عثمان 40 دن سے آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں پہنچا، پانی نہیں پہنچا، آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کو جب پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا، اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن کو ایک قرأت میں جمع کیا، آپ کو قاری قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو قرأت ہم پڑھتے ہیں، جس قرأت میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور جس قرأت میں لہجے میں لکھا ہوا ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک قرأت پر جمع کیا، ورنہ تو 7 قرأتوں میں قرآن پاک پڑھا جاتا تھا۔ آپ یہ قراء حضرات کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ مختلف انداز میں تلاوت کرتے ہیں، کبھی والضحیٰ، کبھی والضحیٰ، کبھی اس طرح گھما پھرا کر الفاظ کو مختلف لہجے میں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن پاک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف جگہ پر لوگ مختلف لہجوں میں اور مختلف قرأت میں پڑھتے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لہجے میں قرآن پاک کو جمع کیا، اور آج تک وہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع بھی فرمایا، اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو قرآن پاک سے اتنی عقیدت اور محبت تھی کہ آپ نے آخری وقت تک، شہادت کے وقت تک قرآن پاک کی تلاوت فرمائی ہے۔ بھوک پیاس کی حالت ہے، روزے کی حالت میں ہے، روزے کی نیت سے ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اور جب آپ پر حملہ کیا گیا، آپ کے سر میں لوہے کی راڈ ماری گئی، جس سے آپ کے سر سے ایک خون کا فوارہ جاری ہوا، اور وہ خون کا فوارہ آپ جب قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، قرآن پاک کے صفحات پر خون گرا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ سورہ الف لام میم پارے کا آخری جو صفحہ ہے، اس میں یہ آیات ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس وقت یہ آیات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے، اور اس صفحے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن دے گا۔ یہ کتاب، یہ مقدس کتاب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی دے گی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باحیا انسان ہیں کہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ آتے جا رہے ہیں، بیٹھتے جا رہے ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنی پنڈلی کو اپنی تہبند سے ڈھانپ لیا، اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ پہلے اسی انداز میں بیٹھے رہے، آپ نے اپنی پنڈلی کو نہیں ڈھانپا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے فوراً اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عثمان سے اللہ کے فرشتے حیا کریں، میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ساتھی ہوگا، دوست ہوگا، میرا دوست کل قیامت کے دن عثمان ہوگا، جنت میں میرا دوست عثمان ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے القابات سے نوازا، اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت اللہ نے سنائی ہے، اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ وہ عشرہ مبشرہ صحابہ، 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی ہے، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے ساتھ اتنا قرب حاصل ہے،
اتنا تعلق حاصل ہے اور یہ رشتہ داری اور یہ تعلق حاصل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، یہ 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب دونوں بیٹیوں کا باری باری انتقال ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ وہ عثمان غنی جن کو ذوالنورین کا لقب ملا ہے، 2 نور والے، یعنی نبی کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں، یہ خوش قسمتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ کتنے فخر کی بات ہے کہ نبی کی 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں ہوں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام پر مسلمانوں پر بڑے احسانات ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال، اپنی دولت اسلام کے لیے بے دریغ استعمال کیے اور خرچ کیا، اپنا مال خرچ کیا، مسلمانوں کے لیے اپنا مال خرچ کیا۔ جہاں پر اسلام کو دولت کی ضرورت آئی، جہاں پر ضرورت پڑی کسی چیز کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اپنا مال خرچ کیا ہے۔ ایک مرتبہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کون اپنا مال تبوک کے لیے خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دوں گا، 100 اونٹ میری طرف سے لکھ لیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پھر اعلان فرمایا اس کے بعد اور کون ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میری طرف سے 200 اونٹ لکھ لیجیے۔ پھر تیسری بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا میری طرف سے 300 اونٹ لکھ لیجیے۔ چوتھی بار پھر اعلان فرمایا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا میری طرف سے 400 اونٹ لکھ لیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان کسی اور کو بھی موقع دو، وہ بھی اپنا مال خرچ کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جنہوں نے اس طرح اپنا مال خرچ کیا ہے۔ مسجد نبوی جب چھوٹی پڑ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کون ہے جو ایک گھر کی زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا، مسجد کو وسیع کیا جائے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سعادت بھی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں یہ پلاٹ یہ زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے زمین کا وہ حصہ خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ آج قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، ہزاروں لوگ وہاں نماز پڑھتے رہیں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے اور نامہ اعمال میں ثواب جا رہا ہے۔ مسلمان مدینہ کے اندر مسلمان بڑے پریشان ہیں، پانی کی قلت ہے، میٹھا پانی نہیں ہے۔ ایک یہودی کے پاس میٹھے پانی کا کنواں ہے، اس سے مسلمان مہنگے داموں میں پانی خرید کر جو ہے اس کو پیتے ہیں اور اس طرح مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے وہ کنواں خریدا مہنگے داموں میں، منہ مانگے داموں میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور کہا کہ اب اس میں سے بغیر پیسوں کے، بغیر کسی رقم کے پانی حاصل کرتے رہو۔ آج تک وہ کنواں وہاں موجود ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر، یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے احسانات ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شہادت کا بدلہ لینے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ کو جمع کیا اور موت پر بیعت لی اور فرمایا کہ تمام صحابہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے قاصد بنا کر مکہ میں مشرکین کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ کو جمع کر کے بیعت لی
کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ ایک انسان کے خون کی، ایک مسلمان کے خون کی اتنی قیمت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج تو مسلمان کے خون کی قدر نہیں ہے، ایک مسلمان کے خون کی قدر اتنی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ سے بیعت لی، آخر میں پھر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اگر عثمان ہوتے تو وہ بھی اس بیعت میں شامل ہوتے، وہ بھی ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ رکھتے اور بیعت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیج دی کہ یہ دوسرا ہاتھ عثمان کا نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے، یعنی اس بیعت میں اللہ کی تائید بھی حاصل ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور 18 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے گھر میں داخل ہو کر شہید کر دیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرات قرآن پاک پر گرے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا، جنازے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور بڑی مشکل سے کئی دنوں کے بعد اجازت ملی، اور کہا گیا بلوائیوں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے کہا گیا کہ صرف 4 آدمیوں کی اجازت ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھیں اور ان کی تدفین کریں۔ پھر 4 آدمی جنازہ پڑھ کے جنازہ لے کر جا رہے ہیں، اس جنازے کے اوپر بھی انہوں نے پتھراؤ کیا، اس جنازے پر بھی لوگ جو 4 آدمی تھے وہ بھی زخمی ہو گئے۔ اس طرح مظلومانہ طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، ان کا جنازہ بھی ہوا ہے۔ اس طرح مظلومانہ شہید ہیں، مظلوم شہید ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر 18 ذی الحج کو ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے، بتایا جائے اپنے بچوں کو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں۔ اس با حیا انسان کی حیا میں سے، اس کے کردار میں سے اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ زکوٰۃ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صفات، ان کی طرح حیا ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔